اور متی اور فرمانبردار کی جب روح قبض کرنے کے لیے آتے اس ایت کو دکھا دو. کہا ملک الموت نے کہا پیچھے دیکھیں. آپ جو دیکھا کہا وہ نفیس لباس، وہ خوشبوئیں مہکتی ہوئی، وہ چمک، وہ روشنی اور وہ خوبصورت چہرہ. کہا اس مرنے والے کے لیے جنت نہ بھی ہو، ابداً ابدا کی زندگی نہ بھی ہو تو تیری یہ صورت کافی ہے. اس مرنے والے کہا پھر وہ 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور جنت سے ریحان اور زعفران کے گلدستے اور ٹہنیاں لے کر آتے ہیں، جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، اور میرے دوستو ساری خوشبوئیں جنت کی لے کر آتے ہیں. اور گھر والوں کے کفن پہنانے سے وہ پہلے پہناتے ہیں، گھر والوں کی خوشبو ملنے سے وہ پہلے ملتے ہیں، گھر والوں کے غسل دینے سے وہ پہلے غسل دیتے ہیں. ساری ترتیب فرشتے خود کر کے اور میرے دوستوں دو کتاروں میں لے کر اس کو جنازہ گاہ تک پہنچاتے ہیں. جب اس کی روح ملکل موت لے کر اوپر اٹھتے ہیں تو کہا 7ویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو 70,000 فرشتوں کے ساتھ ملکل موت اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں سجدہ کرتا تھا، زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں یہ چلا کرتا تھا، زمین کے وہ ایسے روتے ہیں جہاں یہ سجدہ کیا کرتا تھا. اور میرے دوستوں وہ گھر بھی روتے ہیں، وہ جو یتامى اور غربا اور ساری دنیا اور سارے فرشتے اور لوگ بھی اس کے لیے روتے ہیں. تو آج میرے دوستوں اللہ کے یہاں اس کا کیا اکرام کیا جا رہا ہے. اللہ کے حضور یہ روح جب سجدہ میں گر جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اٹھ، سجدوں کے زمانے ختم. میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ بس ابھی تیرا امتحان سردی گرمی میں اور اللہ کے راستے میں اور غیر راستے میں، گھر میں اور باہر میں اور ازدواجی زندگی میں اور معاملات کی زندگی، سارا تیرا امتحان ہو گیا. گویا تو ویسے ہی نکلا ہے جیسے ہم چاہتے تھے. آج ہم نے تمہیں نوازنا ہے. تو پھر یہ آیات کو شیخ نے آگے لکھا ہے، پھر وہ اس کو پہنچا دو. یا اللہ کہاں پہنچا دے؟ پھر یہ فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب، یہ ساری آیات پھر وہاں ہے کہ وہاں جو پھل جھک رہے ہیں، پک رہے ہیں، وہاں جو اس کے چشمے تیار ہو چکے ہیں، وہاں جو اس کے گاؤں تکیے لگے ہوئے، وہاں جو اس کے گدے لگے ہوئے ہیں، وہاں جو اس کے آبشار اور میرے دوستو وہ چشمے سلسبیل کا اور شہد کا اور وہ نہریں سج چکی ہیں تیار. وہ انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم يتغیر طعمه و انہار من خمر لذت للشاربین و انہار من عسل مصفى، دودھ شہد شراب کی ساری نہریں اس کے لیے تیار، عورتیں تیار، باغات تیار، اور اس کے گاؤں تکیے اور متکئین علیہا متقابلین، اور آمنے سامنے جب تکیے لگا کر درمیان سے انہار جاری ہیں اور درختوں کے تنے سونے کے ہیں، ٹہنیاں چاندی کی ہیں اور ان کے پھل نیچے جھک رہے، ہاتھ بڑھانے کی بھی زحمت نہیں. وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے ایک اتنا بڑا انار کا درخت ہوگا اور اس کے ساتھ اتنا بڑا انار کا دانہ ہوگا جو نیچے جھوک رہا ہوگا، اس انار کو جھولتے جھولتے اس میں سے آواز آئے گی او مالک جنتی مجھے کھانا ہے. وہ کہے گا کھانا ہے. اس کے قریب ہو کر انار پھٹے گا، اندر سے عورت حور نکلے گی، انار ہی کے رنگ کی ہوگی اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا وہ کاسا وہ جام ہوگا جو انار کے رس کا ہوگا. وہ کہے گی میں بھی تیری ہوں، یہ رس بھی تیرا. انار کے درخت سے نکلے کا وہ پرندوں کا غول اوپر سے اڑتا ہوا جائے گا اور ایک پرندے کے اندر منوں ٹنوں کے حساب سے گوشت ہوگا. وہ پرندہ آواز لگائے گا اے مالک جنتی مجھے کھانا ہے. یہ کہے گا کھانا ہے. تو وہ پرندہ پلک جھپکنے میں کباب بن کر اس کے سامنے آئے گا اور کھا کر ہڈی ادھر نکالے گا، پرندہ پھر بن کے اڑ جائے گا. کہا یہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میری جنت میں ایک پرندہ کم ہو گیا ہے. وہ پرندہ پھر سے بن کے، موت وہاں نہیں ہے اور وہ بڑھاپا وہاں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کو حسن و جمال، ہمیشہ ہمیشہ کی قوت اور طاقت کمزوری ختم، ہمیشہ کی خوشیاں آج غم ختم، ہمیشہ کی زندگی آج موت ختم، ہمیشہ کی اللہ کی رضا آج میرے دوستو اللہ کی ناراضگی ختم، ہمیشہ کی اس کی بادشاہت آج فقر ختم. ہمیشہ اس کو کبھی کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی اس کے بال نہیں بڑھیں گے، کبھی اس کے ناخن نہیں بڑھیں گے، کبھی اس کی کمزوری